سلیکٹ کرتا ہے کہاں پہنچاتا ہے. ان دا لاسٹ لیکچر جہاں جو لیکچر اس موضوع پہ تھا ڈز اے مین تھنک، کیا آدمی سوچتا ہے، تو آئی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آدمی نہیں سوچتا ہے بلکہ باہر سے آئے ہوئے تصورات میں انتخاب کرتا. بٹ ناؤ اٹ از اسٹل ٹو ڈیسیشن ٹو بی میڈ کہ یہ فرسٹ امپریشن کون ریکارڈ کرتا. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جملہ احساسات، ایموشنز، فیلنگز کا سینٹر جو ہے دل ایک ایسے سیسموگراف کی طرح ہے جیسے زلزلہ پیما آلہ ہوتا ہے کہ کہیں ذرا سے بھی لرزش ہو تو وہ آلہ سے ریکارڈ کرتا ہے. دل بھی کوئی ایسا ہی آلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک گوشت کا ایک ایسا رتھڑا بنا رکھا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی اسٹیمولس کریٹ ہوگا اس کا سب سے پہلا امپریشن جو ہے وہ دل پہ ہے. سائیکولوجیکلی دل پہ 6 قسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ایک ریسیپٹر جو پازیٹیو ریسیپشنز میں ہوتے ہیں اور 3 ریسیپشن ہوتے ہیں نیگیٹو ریسیپٹر. بدقسمتی سے آج کل دیکھا گیا کہ سارے ریسیپٹرز نیگیٹیوٹی ریسیو کر رہے ہیں، مگر جب دل کسی فرسٹ امپریشن کو ریکارڈ کرتا ہے تو آج خود اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، اس لیے وہ اسے دماغ کو ½ سیکنڈ میں بھیجتا ہے. وہ تمام امپریشن جو دل ریکارڈ کرتا ہے وہ ½ سیکنڈ میں دماغ تک پہنچتے ہیں. دماغ جو شاید کائنات بالا اور زیریں میں سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہے، اس کے ڈیٹا پہ منحصر ہے کہ اس سوال کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے اور کیسے اسے جواب دیتا ہے. موسٹلی ہمارا دماغ جو ہے جو اس کے پاس موجود ڈیٹا ہے، چونکہ میموری اللہ نے ہمیں زائد دی ہے اور یہ کسی اور پہلے کریچر میں تھی نہیں. تمام لرننگ کا اصل باعث میموری ہے کہ ہم جو آبا و اجداد سے لیتے ہیں، جو ارد گرد سے کلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہم ایک میموری میں محفوظ کر دیتے ہیں. اگر تو آپ کے اس امپریشن کا جواب آپ کی میموری سے نکل آئے تو دماغ آپ کو ایک کوہیرنٹ لاجیکل آنسر دے دیتا. مگر بعض اوقات دیکھا گیا کہ ایموشن اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے اور جو باہر سے آئی ہوئی فیلنگ اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہمارے باطن میں ریکارڈڈ نہیں ہوتی. جیسے فرسٹ امپریشن آف لو ہے، فرسٹ امپریشن آف تھینکفلنس ہے، اس کی کوئی مقدار ہمارے برین میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی. تو جب اس قسم کا کوئی جذبہ بیدار ہو تو دماغ کوئی بس ہی فیل کرتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ڈیٹا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ریسیو کر کے ریپلائی کر سکتے. تو یہ تسبیحات الہیہ جو آپ دیکھتے ہو، اللہ کے نام، اللہ کی طرف رجوع، ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں کچھ نہ کچھ ڈیٹا اللہ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے. جب ہم خدا کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ڈیٹا ہمیں انٹرپریٹ کر کے بتاتا ہے کہ فلاں چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے. قرآن ڈیٹا ہے، حدیث ڈیٹا ہے. اگر اس کا کچھ حصہ ہمارے ذہن میں موجود ہو تو ہم ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ریسیوڈ اٹ فرام گاڈ اور ادروائز. مگر بسا اوقات انسان کی تغافل شاعرانہ سمجھ لیں، تجاہل عارفانہ سمجھ لیں کہ وی ڈو ناٹ گیو مچ امپورٹنس ٹو دی ڈیٹا آف دی پاسٹ، یا ہم اس ریلیجس ڈیٹا کو خود حاصل نہیں کر رہے ہوتے. ہماری جو بیسک انٹیلیجنس ہے اس کا انحصار ایسے لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو بڑے محدود ڈیٹا کے خود مالک ہیں. ایک محدث جو ہے لازم نہیں ہے کہ وہ تمام ریلیجن کو جانتا ہو. ایک فقیہ جو ہے بعض اوقات الزام لگتا رہا کہ فلاں صاحب جو ہے، امام ابو حنیفہ پر بھی الزام لگتا رہا کہ جی انہوں نے کمزور حدیث کوٹ کیا. اسی طرح امام حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی پہ الزام لگتا رہا کہ انہوں نے کمزور حدیث کوٹ کی. یعنی باوجود بہت بڑے صوفی رحمانیت کے طرف بہت بڑے ولی اللہ ہونے کے، ان کی ریفرنسز ٹورڈ دی نالجز ور ویری ویک. دیٹ بیکمز اے پرابلم.
اور باوجود بڑی اچھی انٹینشنز کے جب ہم ٹوڈے وی ریپرزینٹ دوز پیپل ایز دی پیپل آف گاڈ، تو پہلا کوشچن جو ہے کہ اکیڈیمکس کا یہ کرتا ہے کہ ان کی فلاں حدیث جو ہے معتبر نہیں ہے، متواتر نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، حسن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو اس لیے خدا کا یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں ہے دوز who do not believe in the message at all، جو خدا اور رسول کو بے اعتباری سے دیکھتے ہیں اور ان کا کوئی رجحان اس طرف نہیں ہوتا. جب ان کو یہ سمبل پہنچے گا تو وہ اس سمبل کو انٹلیجیبلی ریڈ نہیں کر سکیں گے، اور وہ اسے اپنا وہمہ اور وسوسہ خیال کرتے ہوئے خدا آؤٹ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کی انٹائر اپروچ اتنی غلط ہوتی ہے. ایک لمحاتی فکر میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ اثبات مہیا نہیں کر سکتا جو اس کے پاس ہے. یہ آپ کے فرمودات ہیں دل کے بارے میں، اس میں اور ہمارے جو موجودہ علم ہے جس سے متعلق اس میں خاصا فرق ہے. نہیں، but more the progress we are making in sciences, they are agreeing with me rather than اگلے 2-4 تھیسس بھی جو میں نے دیے تھے سائنسز ایگری نہیں کر رہی تھی 10 سال پہلے، بٹ اب ایگری کر گئی ہیں. پرٹیکولرلی جب میں یہ کہتا there is no free will and we are only to choose there، تو بڑی دیر کے بعد 10 years after ڈاکٹر مارکس کے ایکسپیریمنٹ سے وہ دماغ پر ہوئی ہیں. مین وجہ جو ایگریمنٹ کی نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنسز ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ وہ اس مذہبی حوالے کو پراپرلی سمجھ سکیں. اب جو سائنسز ہیں وہ برین ورک چونکہ شروع ہے، ریسرچ شروع ہے، تو اب بہت سارے جو باتیں میں نے پہلے کی ہوئی تھی 10 years before 12 years before in different lectures they were there same، اب جا کے سائنسز ان سے ایگری کریں. آف لیٹسٹ یہ تھا کہ میں نے بہت پہلے ایموشنز اور فیلنگز کو سائنس قرار دیا تھا آج سے 10 سال پہلے. ظاہر ہے کہ میرے اپنے مذہبی ماحول سے تو تصدیق نہیں نکل سکتی تھی، نہ یہ ان میں سے کوئی ایسا شخص تھا جو اس ذہنی اور علمی سطح پہ کوئی چیز سوچ رہا تھا. بٹ ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشن کے 12 سال کے تجربات کے بعد they confirmed exactly what I had said about the thought. میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خیال ایک فیملی کی طرح ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی نسلیں ہیں، اور یہ سائنٹیفک طور پہ بیہیو کرتے ہیں. اب آ کے سائنسز اس بات سے اگری کر رہے ہیں. مے بی ٹوڈے if I say something for another century is exhausting almost this pattern، اور نئی سینچری کم از کم ہاف وے آ گئی ہے. اگلی سینچری جو ہے یہ برین پہ ریسرچ کی ہے، تب شاید لوگ ان باتوں سے بہت آسانی سے اگری کر سکیں گے. سر مائی نیکسٹ ایک ضمنی سوال ہے سر اسی میں کہ جب آپ کچھ چیز سوچتے ہیں تو کرنٹ تھاٹس چل رہے ہیں جو انوائرمنٹ کے متعلق ہے، ہماری کرنٹ سچویشن کے متعلق ہیں، پھر کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو سب کانشیس میں ہیں، پھر کچھ اور آئیڈیاز ہیں جو بالکل انر کور کے اندر ہیں جو شاید میں کسی سے اپنے آپ سے بھی کم شیئر کرتا ہوں، کسی گھر والوں سے بھی نہیں کرتا، دوستوں سے بھی نہیں کرتا، میں نے چھپا کے رکھے ہیں. سو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قلب جو ہے جس کو اللہ قلب کہتا ہے اور ہم اس قلب کو ہارٹ کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیا یہ قلب جو ہے دس از ہارٹ آف دا مائنڈ؟ اٹس ناٹ ہارٹ آف دا مائنڈ. مائنڈ از اے ویری سمپل کمپیوٹر. اگر آپ دیکھو، اگر جنگ پلاسی کا سن آپ نے نہیں پڑھا ہوا، نہیں اس میں ڈالا ہوا، تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لو یہ آپ کو پلاسی کا سن نکال کے نہیں دے سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ڈیٹا تو سارا برین میں ہوتا ہے، مگر امپریشنل ڈیٹا سارا دل میں ہوتا ہے. باقی رہی وہ بات جو آپ نے پہلے کہی کہ بہت ساری چیزیں میں چھپا لیتا ہوں، آپ چھپا لیتے ہیں، مگر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پوری سائنسز آف ہارٹ کے مالک ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا چھپائے پھرتے ہو. سر ایک مزید ضمنی درد نہیں آ گیا سر، وہ لوگ جن کی ہارٹ، اگر آپ ضمنیاں بڑھاتے جائیں گے تو سوال تو کوئی بھی ختم نہیں ہوگا. ویسے اس کو ختم کر رہا ہوں سر، وہ لوگ جن کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گئی، ہارٹ کی کوالٹی ایک ہے، چاہے ٹرانسپلانٹ ہو یا نہ ہو،
کوالٹی ایک ہے، وہی جیسے آپ بہت کیئر کرتے ہو، اس کا جینیٹک کمپیریزن کرتے ہو، اس کا بلڈ لائن دیکھتے ہو ساری، تو اٹ از جسٹ لائک ایک اس دل میں جو آپ کی پوری معلومات طبیعت ہے وہ ساری جمع نہیں ہوتی، ڈیٹا تو پہلے سے محفوظ ہوتا ہے۔ مثلا آج کل کلون بنانے میں سب سے بڑی مشکل ہے، کلون تو بن جائے گا مگر وہ میموری جو ہے جو ایک پہلے بندے کی تھی، جو انداز تھا، گفتگو تھا، وہ کیسے کنورٹ ہوگی؟ تو آف لیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ اینڈ کیری دی میموری ٹو دی کلون۔ جب وہ کلون میں میموری چلی جائے گی تو اٹ ول بی ایبل ٹو ایگزیکٹلی بہیو لائک دی فرسٹ مین۔ اسی طرح دل کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے نہیں ہوتا، کوالٹی سب دلوں کی ایک طرح سے ہوتی ہے، یعنی جو یہ سمجھیے کہ ایک آلہ ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا، مگر آپ کے دل جیسے ہزاروں دل ہوں گے جو اگر چینج کر دیے جائیں تو فیلنگ اسی طرح کی ہوگی۔ یہ جو آپ بڑی احتیاط کرتے ہو کہ جسم اسے قبول کرو، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی اس لیے کہ کوئی دل اس دل سے مشابہ نہ ہوگا تو آپ کا دل اسے قبول نہیں کرے گا، یا آپ کا جسم قبول نہیں کرے گا، یا آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا۔ اٹ از ریجیکٹڈ ٹل اے ہارٹ sits right fixed in its own اسے مزاج اور موڈ میں بیٹھے گا تب وہ دل جسم قبول کرے گا۔ جسم پورے ایک ماحول کی طرح، اس کو پتا ہے کہ my heart is sick so he needs a replacement۔ جب اس کو ریپلیسمنٹ ہوگی تو دل پہلے چیک کر لے گا کہ یہ دل میرے ساتھ چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سارے ایک سائیکک ایفیکٹس رکھتے ہیں۔ میری ریکارڈنگ کا فائدہ نہیں ہوگا اگر قریب والے موبائل نہ آف کر دیں، کیونکہ وہ ایسا میں جا رہا ہے نا، اس میں مہربانی بس آپ کریں گے۔ میرا خیال میرا بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے، نہیں ٹھیک ہے، بند ہے۔ تھینک یو فار دی وارننگ۔ جی جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی میرے پاس قلب سلیم لے کے آؤ، میرے سے قلب سلیم لے کے لوٹو۔ تو یہ میں اپنے قلب کو، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں یہ قلب یہی ہے، اسی کو ٹھیک کرنا ہے، ہاؤ ٹو میک اٹ قلب سلیم، اس کو ٹھیک کیسے؟ اصل میں سلیم اس وقت بننا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہو، تو اسلام کی قبولیت جو ہے قلب سلیم کی ابتدا ہے۔ باقی تو پھر انسانوں کی ایمان کے لیے جد و جہد، رینکس کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، مگر جب آپ نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو آپ نے تسلیم کر لیا اور اسلام میں آ گئے۔ اب دیکھیے ایک اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم جنت اور جہنم کے ٹیسٹ لیتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں اللہ سے کہ میں وہ منیمم کیا ہے جس پہ تو جہنم کو مجھ سے اوائڈ کرے گا، اور وہ منیمم کیا ہے جس سے میں جنت کا حقدار ٹھہروں گا، تو نہ اس میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک فائنل حدیث ہے آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ذر غفاری کے ضمن میں وہ آئی ہے، اور بالکل وہ حدیث مستند ہے، اس میں کسی قسم کا شائبہ یا شبہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ سو اگر آپ دیکھیں تو قلب سلیم کی ابتدا وہ پہلا کلمہ ہے، جب میں نے دل سے اللہ کو اللہ مانا اور رسول کو رسول اللہ مانا تو میں جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اور اسی دل کی اللہ تلاش کر رہا ہے کہ پہلے دو بڑی تسلیمات سے گزرو تو آپ کا دل قلب سلیم ہو جاتا ہے، ایک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔